میں گلشن آفریدہ کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا کہ غالب نے کہا اچھی شناست قتیل و واقف رہا، ان کو کیا پتا، اور جب قتیل کا ذکر آیا تو اس نے کہا کہ ایک کلکتے کا کھتری کیا سمجھتا ہے کہ فارسی کیا ہوتی ہے. وہ خود کو ان سب لوگوں سے الگ سمجھتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ غالب نام آورم نام و نشانم مپرس من اسد اللہ ہم و من اسد اللہ یم، کہ میں غالب نام آور ہوں، میرا کیا پوچھتا ہے تو، میں علی کا بندہ ہوں، اسد اللہ ہی ہوں اور اسد اللہ اور اسد ہوں، اسد بھی ہوں اور اسد اللہ بھی ہوں جی، اور میں غالب نام آور ہوں. ظاہر ہے بادشاہ کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ذوق کے بعد کسی اور کو استاد بنا. تو غالب اپنے آپ کو بڑا شاعر جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے، جیسے میر صاحب نے کہا مستند ہے میرا فرمایا ہوا، تو اس کو تالی کے ذیل میں تالی تو نہیں، یہ خود شناسی کی ایک منزل بھی ہے. دیکھیں خود شناسی تو ہوتی ہے شاعر میں، تبھی وہ تالی کرتا ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کیا اسے کچھ اپنے اسلوب کا ادراک تھا کہ بھئی میں یہ کر رہا ہوں جو اس سے پہلے نہیں ہوا، یا یہ چلے گا آگے چل کے، یہ بھی ایک ہے نا. ظاہر ہے ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ فارسی بھی تابعینی نقشہ رنگ رنگ بگزارہ مجموعہ ہے، اردو کے بھی رنگے بنا. اردو میں یہ کہتا ہے کہ میں اندریب گلشن آفریدہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اردو میں وہ باغ ابھی کھلنا ہے. ہاں وہ بھی کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ از کے از گفتار فخر تو از ننگے بنا، کہ ہر کسی سے بات کرنا تیرا فخر ہوگا، میرا ننگ ہے. وہ تو عجیب آدمی ہے نا. وہ تو یہ کہتا ہے کہ سخن ماز لطافت پذیرت تحریر، شعر خود خواہش انکر نشود گرد نمائند رم توسل ماہ، کہ میرے شعر کا گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے قدموں سے گرد نہیں ہوتی. حالانکہ کہتا ہے لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. اور اسی کا اگلا شعر ہے اسی فارسی والی غزل کا کہ مانا بودیم بدن مرتبہ راضی غالب، میں تو اس مرتبے پہ غالب میں راضی نہیں تھا. شعر خود خواہش ان کر کے گردت فنما، یہ تو شعر کا اپنی مرضی ہوتی ہے کہ میرے فن کا حصہ بن، اس کی فرمائش ہے. تو یہ سارے آپ جوڑتے جائیں نا اندلیب گلشن نا آفریدہ کو، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ اس کی تفہیم ہوگی. کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے یعنی اسے اپنے فکری دائرے کی وسعت کا اندازہ تھا، اور اپنے اسلوب کی جو انفرادیت ہے بے شک اس کو اندازہ تھا. اور جب یہ آمیخت ہوا، اس ٹرینڈ کا بھی میرے خیال میں اندازہ تھا کہ زبان اور اسلوب جس طرف کو جا رہے ہیں، جی آگے چل کر یہ اسلوب جو ہے یہ سکہ بنے گا، سکہ رائج الوقت ہوگا. جی، اور ظاہر ہے ہم نے دیکھا بھی کہ مطلب یعنی اس سطح کو پہنچنے کی کوشش کی اسلوب کے حوالے سے لوگوں نے، یعنی اٹیمپٹس ہے نا. مثلا میرے خیال میں یعنی جو ایبسٹریکٹ لکھنے کی ایک کوشش ہے، جی غالب اس وقت وہ لکھ رہا تھا، لیکن ہم نے آج کا شاعر تو کوئی سا ذرا یہ لفظ لکھ کے ایبسٹریکشن پیدا کرتا ہے نا، چھوٹی باتیں کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کی سطح وہ نہیں ہوتی یا اس ذیل میں وہ نہیں آ سکتی. غالب کو تو اندازہ تھا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. اور وہ جو اس کا شعر ہے جس مثنوی کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ قاموسیوں سے قتیل اور اس کے واقف کے شاگردوں نے جب غالب کی فارسی پر اعتراض کیا، اور قاضی عبدالودود جو محقق تھے انہوں نے ثابت کیا کہ کوئی استاد نہیں تھا، یہ غالب میں خود گڑا ہے. اب سمجھ جو تھا، ٹھیک ہے. اگرچہ سید صاحب نے لکھا ہے کہ اس بات سے غالب کا کیا بگڑا، یہ انتہائی غیر علمی بات ہے، غیر علمی بات. یہ مثنوی لکھی اور ساتھ یہ لکھا یہ شناست قتیل واقف رہا.
اس کے ساتھ ہی لکھا کہ گرچہ از من 1000 بار بیست، از منو ہمچمن 1000 بیست، اگرچہ مجھ سے بہت بہتر ہے، مجھ جیسے ہزاروں سے بہتر ہے۔ اچھا، طبیعت کی ٹیڑھ، گرچہ ایرانیش نخواهم گفت، سادی ثانیش نخواهم گفت، وہ کہ میں ان کو ایرانی نہیں اور سادی ثانی نہیں کہتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ طبیعت کی ٹیڑھ نہیں گئی۔ تو وہ مجمع بھی ظاہر ہے علماء کا مجمع تھا، جس میں غالب یہ مثنوی معذرت نامے کے طور پر تھا۔ ہاں، ایسے غالب نے کئی جگہ معذرت نامے پیش کیے، جی، جس طرح کے جیسا سیرا کا، ہاں جیسی باتیں کرتے تھے اسی تو پھر معذرت تو کرنا پڑتی ہے۔ جی، جیسے رجب البیگ سرور سے کی، مقصود اس سے قطع محبت نہیں مجھے، جی جی، وغیرہ وغیرہ۔ سودا نہیں، جنون نہیں، وحشت نہیں، ہاں، استاد شاہ سے ہو مجھے پرخاش کا خیال، یہ تاب، یہ مجال، یہ جرت نہیں۔ جرت نہیں۔ اچھا، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اس مثنوی کا نام کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے اتنے بڑے شاعر کی عبرت سے، کہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے غلط۔ جب تک آپ کسی تہذیب کو نہیں سمجھتے، آپ زبان کو نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ پوچھا کہ کیا نام ہے، تو کہا باد مخالف۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے کسی نے سعدی کا ایک فقرہ پڑھ لیا، یکی از سلحارہ باد مخالف در شکم پیچید، یعنی سعدی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں میں سے ایک شخص جو صلحاء میں تھا، شریف تھا، اس کی ریح خارج ہو گئی، تو سارے ہنس پڑے، غالب اس پہ۔ یہ مضمون ڈاکٹر تحسین فراقی نے آج سے 35 سال پہلے حلقہ ادب میں لاہور میں پڑھا تھا، جب وہاں مہمان شاعر کے طور پر میں موجود تھا۔ 35-36 سال ہونے کو آتے ہیں، اس لیے مجھے یاد آ گیا۔ تو غالب کا بلبل اندلی پہ گلشن نہ آفریدہ ہونا، نہ صرف یہ کہ غالب کو معلوم تھا بلکہ ذوق کو بھی پتہ، کیونکہ آزاد نے یہ لکھا ہے، چاہے کتنی ہی مجروح کتاب ہے آب حیات، اس جیسا نثار اردو میں کوئی پیدا نہیں ہے، مجروح بھی ہے، جارے بھی ہے، جارے بھی ہے۔ تو بہت جرا ہوئی اس پر، تو انہوں نے لکھا کہ مجھے کہا استاد نے، یعنی استاد ذوق نے، کہ جو شعر مرزا کے ہیں لوگوں کو خبر ان کی نہیں ہوتی، شعر ان کے تمہیں میں سناتا ہوں۔ اور پھر یہ شعر پڑھا کہ میرا سر دامن دریائے معاصی تنک آبی سے ہوا خشک، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا۔ کیا بات ہے۔ اب اسی غزل میں آپ وہ شعر دیکھ لیں، چھوڑا مہ نقشب کی طرح دست قضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا۔ تو یہ باتیں اردو شاعری میں پہلے نہیں تھی، بالکل یہ مضامین اردو شاعری میں پہلے اس طرح نہیں تھے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے، تو یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ ایسا تھا بھی، ایسا تھا بھی، اور آنے والے زمانوں نے یہ ثابت کیا کہ غالب گلشن ناآفریدہ تھا بھی اور آج بھی ہے۔ بہت اچھا۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی۔